بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 137 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا کہ دین حق کیا ہے۔ یہود نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ دین حق یہودیت ہے، یہودیت اختیار کرو تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ نصارہ نے کہا کہ دین حق نصرانیت ہے، نصرانیت اختیار کرو تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ دین حق ملت ابراہیمی ہے، اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ محض توحید ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ یہود اور یہ نصارہ اگر اب بھی ایمان لے آئے، لیکن ایمان وہ معتبر ہے جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو۔ آمنتم مخاطب، اور مخاطب ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، تو اس طرح ایمان لے آئے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ معتبر بھی وہی ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا تھا، وہی معتبر، اس میں کمی زیادتی کی گنجائش نہیں۔ اگر صحابہ کرام نے فرشتوں پر ایمان لائے ہیں، ملائکہ پر ایمان لائے ہیں، انبیاء و رسل پر ایمان لائے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے ہیں، تو جتنا ان کا ایمان تھا اتنا ہی ایمان لانا یہ معتبر ہے، اور یا اس کو بڑھا دینا یا کم کر دینا یہ پھر گمراہی ہے۔ جس طرح فرشتوں کو مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن ان کی حیثیت اتنی بڑھا دی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ اس طرح کا ایمان نہیں ہوا جس طرح صحابہ کا ایمان تھا۔ یا جیسے یہود تھے، یا تو انہوں نے انبیاء کا رتبہ اتنا گھٹا دیا کہ بعض انبیاء کو انہوں نے شہید کر دیا، یا اتنا بڑھا دیا کہ انہوں نے بعض انبیاء کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ نصارہ ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رتبے کو اتنا بڑھا دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور معبود قرار دے دیا اس کو۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ تو اگر آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شخص عقیدت اور محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رتبہ دے دے معاذ اللہ، یا خدا کی صفات میں سے کسی صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کر لے، تو یہ اس طرح کا ایمان نہیں ہوگا جیسے صحابہ کا ایمان۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور ہم سے زیادہ کرتے تھے، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے گرا نہیں دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن کو نیچے گرانے نہیں دے رہے، اس کو جو ہے نا ہاتھوں میں لے کر جسم پر مل رہے ہیں، اس سے خوشبو آتی تھی۔
عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ آئے ہیں مشرکین مکہ کی طرف سے ثالث بن کر، تو واپس جا کر انہوں نے مشرکین سے کہا کہ بھئی یہ لوگ کچھ اور ہی ہے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی محمد سے محبت کا عالم یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن کو بھی وہ نیچے گرانے نہیں دے رہے۔ تو اتنی محبت تھی صحابہ کرام کی، لیکن اس محبت میں غلو اور مبالغہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رتبہ دے دیں یا خدائی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ گمراہی ہے، شرک ہے۔ قرآن مجید میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو جرم آخرت میں جو کہیں گے، وہ اس میں سے ایک جرم یہ بتا دیا کہ اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے انبیاء کو رب العالمین کے برابر لا کھڑا کر دی، یہ غلط ہے۔ تو ایمان قرآن پر، ایمان رسول اللہ پر، ایمان اللہ پر، اس ایمان آخرت پر اور ایمان جنت اور جہنم پر اس طرح ہونا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور جس طرح صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اگر کوئی آخرت کو مان رہا ہے لیکن وہ آخرت کی کوئی اور تشریح کر رہا ہے یا جنت اور جہنم پر ایمان اس کا اس طرح نہیں ہے جس طرح صحابہ کرام کا تھا، تو اسے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ اپنے ایمان، اگر تم دعویٰ دار ہو کہ میں مومن ہوں تو اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے سامنے رکھو اور وہ کمپیریزن کر لو، تقابل کر لو کہ بھئی ہاں میرا ایمان ٹھیک ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کیفیت کے اعتبار سے تو فرق ہو سکتا ہے کہ ان کے ایمان میں جو اخلاص تھا اس اخلاص تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ان پر براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پڑ رہا تھا اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کا شرف انہیں حاصل تھا۔ کیفیت میں تو اس ایمان اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا اخلاص میں، لیکن جو ایمان کا جو رتبہ ہے جتنا ہونا چاہیے، جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ایمان معتبر ہے کہ اللہ پر کتنا ایمان ہونا چاہیے اس سے کم نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ایمان ہونا چاہیے اس سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ اور جو لوگ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے قادیانی ہے، وہ کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانتے ہیں لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی ہم رسول مانتے ہیں، اور یہ تک کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے رسول نہیں ہیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ ایک ذلی رسول ہے، مستقل رسول نہیں ہے مرزا، یہ بھی وہ نہیں کہتے کہ مستقل رسول ہے، ایک ذلی ہے، بروزی ہے، اس طرح کی وہ کرتے ہیں کہ ایک سایہ ہے ان کا۔ تو یہ پھر ایمان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان اس طرح لانا ہے جس طرح صحابہ کرام لائے، پھر وہ ایمان معتبر ہے۔ اگر ختم نبوت پر تمہارا ایمان اس طرح نہیں ہے جس طرح صحابہ کرام کا ہے تو اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو معیار اللہ نے قرار دے دیا کہ بھئی صحابہ کرام کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس کے بعد بھی اگر وہ یہود و نصارہ ایمان لے آئے اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہودیت اختیار کرو تو راہ راست پر آ جاؤ گے، اللہ کہہ رہے کہ ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح صحابہ کا ایمان ہے تو راہ راست پر آ جاؤ، تو راہ راست پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، روگردانی کر لیں، نہ لائیں ایمان، اتنے سارے دلائل واضح ہو جانے کے باوجود وہ ایمان نہ لائیں اور منہ پھیر لیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو در حقیقت وہ دشمنی میں، یہ حسد ہے، ضد ہے، اور کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے ان کو حقانیت بتانے میں۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ حسد میں ہے، ضد میں ہے، دشمنی میں ہے، اور کچھ ان کی انا کا مسئلہ ہے، اور کوئی وہ نہیں ہے، ان کے بعد اور کوئی جواز نہیں ہے روگردانی کرنے کا یا ایمان لانے کا۔ تو اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور اسی طرح کفر میں رہتے ہیں باوجود یہ کہ تمام قسم کے دلائل ان کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی انہوں نے دیکھ لیا،
قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو بھی انہوں نے دیکھ لیا، قرآن مجید میں جو غیب کی خبریں ٹھیک ٹھیک بیان کی گئی ہیں ان کو بھی دیکھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک کمزور سی جماعت کو لے کر کتنا ایک بڑی سلطنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور بڑے بڑے لشکروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزوری کے باوجود شکست دے دی۔ یہ واضح مدد اور نصرت بھی انہوں نے دیکھ لی، پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ دشمنی میں، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کافی ہے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی جانے اور وہ جانے، آپ کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کریں گے ان لوگوں سے۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر بات کے سننے والے ہیں اور ہر بات کے جاننے والے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کوئی ادنا سے ادنا چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، آپ کو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام اور آپ کی ذمہ داری ہے دین حق پہنچانا، وہ دین حق آپ پہنچا رہے ہیں۔ اب آگے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کے باس پورا سے نہیں کی جائے، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کسی کو چاہیں تو آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کا کام ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من رب، اے رسول جو آپ پر کلام اتارا گیا ہے، احکامات اتارے گئے ہیں وہ آپ پہنچا دیں، بس یہ آپ کی ذمہ داری۔ اور اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جسے آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت پھر اللہ کے ہاتھ، ہدایت اللہ کے ہاتھ، ہدایت پھر کسی رسول کے ہاتھ میں نہیں، رسول کی ذمہ داری ہے پہنچانا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ در حقیقت جو نصارہ ہیں، ان نصارہ کا ایک مذہبی ایک رسم تھی، ایک ان کی مذہبی شعار تھا، اور وہ یہی تھا کہ کوئی شخص اگر عیسائی ہو جائے تو اس کو ایک خاص قسم کے رنگین پانی میں نہلا دیتے تھے، زعفرانی قسم کے پانی میں وہ نہلا دیتے تھے، یا کوئی بچہ ہے تو 7ویں دن اس کو نہلا دیتے ہیں، ابھی بھی نہلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، استباغ عربی میں کہتے ہیں، اور ان کی اس میں مذہبی اصطلاح میں اس کو بپتسمہ کہتے ہیں، بپتسمہ۔ یہ ایک ان کی رسم ہے، جو یہ جس طرح کے ہم مسلمانوں میں ختنہ کی رسم ہے، اور ایک شعار ہے، بطور شعار کے ختنہ کیا جاتا ہے، اس طرح وہ بچوں کو نہلاتے ہیں 7ویں دن، اور وہ کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اب گناہوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا نظریہ تو یہ کہ بچہ پاک پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گناہوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام جو ان کے نظریے کے مطابق انہوں نے پھانسی چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اب ہم جو بھی گناہ کر دیں ہمارا گناہوں کا کفارہ ادا ہو چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر لی، لیکن یہ بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کی اس کفارے میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ جب وہ نہلاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ گناہوں سے پاک ہو، 7ویں دن ہونے۔ یا کوئی عیسائی ہو جاتا ہے تو اس کو بھی نہلا دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ گناہوں میں تھے، اب جب آپ کو نہلایا گیا تو اب آپ حقیقی عیسائیت میں آپ آ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کہا کہ یہ رنگ تو اتر جانا ہے، یہ تو عارضی رنگ ہے، اصل رنگ تو اللہ کا ہے، جو انسان کے رگ میں ہے، انسان کے خون میں جو رنگ دوڑ رہا ہوتا ہے، جو اللہ کی تعلیمات کا ہے، اللہ کی توحید کا ہے، وہ رنگ میں رنگ جاؤ جو زندگی بھر رہنا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ والا ہو سکتا ہے؟ تو بہترین رنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ، تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یہ کہو کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک۔